دور کسی مسجد سے بلند ہونے والی نماز فجر کی اذان نے بتایا کہ پوری رات بیت گئی ہے۔ رت جگہ کا جانا پہچانا نتیجہ بھی ہم تینوں کو محسوس ہو رہا تھا، یعنی ہماری بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم تینوں گوتم کی شاندار امپالا گاڑی میں سورت کے قدیم علاقے زمپا بازار کی طرف رواں تھے۔ سڑکیں خالی تھیں اور طویل فاصلہ طے کر کے ہم شاید 1 صدی پرانے تنگ سڑکوں والے بازار میں داخل ہوئے تو وہاں کی بیشتر دکانیں بھی بند نظر آئیں۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر واقع کئی چھوٹے بڑے طعام خانوں اور ٹھیوں پر نہ صرف طرح طرح کے ناشتے تیار ہو رہے تھے بلکہ کھانے پینے کے شوقین بھی چوک در چوک وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ گوتم نے ایک طویل دیوار کے ساتھ اپنی امپالا کھڑی کی اور ہم 40-50 گز دور 2 گلیوں کے سنگم پر واقع ایک طعام خانے کی طرف بڑھے۔ اس کا حجم تو اتنا بڑا نہیں تھا مگر گاہکوں کی ریل پیل چاند بھائی کی 12 ہانڈی کی مقبولیت کا احوال دور سے بتا رہی تھی۔ ہم طعام خانے پر پہنچے تو طعام خانے کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گئی۔ طعام خانے کے گلے پر براجمان 40-45 سال کے دھان پان سے شخص کے سامنے ایک چبوترے پر 12 ہانڈیاں اپنے گلے تک مدفون تھیں، جن سے اٹھنے والی الگ الگ طرح کے کھانوں کی مہک بھوک بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ طعام خانے کا مالک گوتم اور انکت سے بخوبی شناسا نکلا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے پان سے رنگے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ ابھری، مگر گوتم اظہار یگانگت میں سبقت لے گیا۔ اس نے حتی الامکان صاف اردو میں کہا، سلام بابو بھائی، کیسے مزاج ہیں حضور؟ بابو بھائی نے جواب میں ان دونوں کو باری باری نام لے کر خیر مقدمی کلمات سے نوازا اور آمد میں طویل وقفے پر قلق ظاہر کیا۔ اس مرتبہ انکت نے گفتگو کی ڈور تھامی، بولا، معذرت دے دو بابو بھائی، اصل میں دھندا بڑھ گیا ہے، سورت سے باہر آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، پرنتو آج ہم نے اپنے مہمان راہل سے شرط لگائی ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑھیا نان ویج کھلائیں گے۔ مجھے وشواس ہے کہ یہ دلی والے ہو کر سورت کے چاند بھائی کی 12 ہانڈی جیون بھر یاد رکھیں گے۔ بابو بھائی نے کہا، اچھا تو یہ ہمارے پرکھوں کی دلی سے آئے ہیں، پھر تو یہ ہمارے مہمان ہیں سرکار۔ یہ سارا ذائقہ اس شہنشاہوں کی نگری کی دین ہی تو ہے، مگر اب تو دلی میں بھی خاندانی طباخ خال خال ہی رہ گئے ہیں بھیا۔ کتنے تو آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر باد کہہ کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ ہائے ری دلی تیری قسمت، کبھی غیروں نے اجاڑا تو کبھی تیرے سپوت اپنوں سے روٹھ کر دور دیس جا بسے۔ بابو بھائی کی زبان سے ٹھیٹھ دلی والوں کی اردو سن کر وہ دونوں بھڑک اٹھے۔ خود مجھے بھی تیزی سے گم ہوتی تہذیب کے نادر نمونے کی حیثیت رکھنے والے اس شخص کی مرصع لیکن بے تکلف گفتگو بہت بھلی لگی۔ بابو بھائی نے اپنے کھوئے ماضی کی حسرت سے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم کیا کھانا پسند کریں گے۔ اس نے بکرے کی بریانی اور قورمہ آزمانے کا مشورہ دیا، مگر انکت اور گوتم نے ساتھ میں اپنی پسندیدہ نلی نہاری اور زبان کے ساتھ پائے کی بھی فرمائش کی۔ بابو بھائی نے ہمیں سامنے کھلی جگہ پر بچھے ایک تخت پر بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ ہمارے مطلوبہ کھانے روغنی نان سمیت کچھ ہی دیر میں ہمارے روبرو ہوں گے۔ دبیس دری نے تخت کو خاصا آرام دہ بنا دیا تھا۔ ہم تینوں پھیل کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس عجیب و نایاب صورتحال پر حیرت کا اظہار کیا۔ صبح کے بالکل ابتدائی پہر جو باقی شہروں کے لیے رات ہی کا حصہ ہے، اتنے بہت سے لوگ ناشتے کے لیے یہاں آتے ہیں اور ایک نہیں کئی طعام خانے طرح طرح کے کھانوں سے ان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں۔ میری حالت پر ان دونوں نے خوش دلی سے قہقہا لگایا اور پھر گوتم نے کہا، یہ مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کی نشانیاں ہیں راہل بھیا۔ کسی زمانے میں سورت پر بھی مغل راج تھا۔ نواب اور رئیس رات بھر مشاعروں اور مجروں کی محفلیں سجاتے تھے اور پھر رات کے پچھلے پہر ان کی بھوک چمک اٹھتی تھی اور طرح طرح کے مرغن کھانے پکانے کے ماہر ان کے باورچی لگ بھگ اسی وقت دسترخوان سجا دیتے۔ مجھے یقین ہے بابو بھائی کے دادے پر دادے بھی کسی نواب یا رئیس کا باورچی خانہ سنبھالتے ہوں گے۔ انکت نے تائید میں سر ہلا کر بات آگے بڑھائی، بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بابو بھائی نے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ اس کے پردادا چاند خان اودھ کے نوابوں کا راج اجڑنے کے بعد ہندوستان بھر میں کئی سال بھٹکنے کے بعد یہاں پہنچے تھے اور کسی رئیس کی نوکری کرنے کی بجائے اپنا چھوٹا سا ناشتے کے لیے مخصوص طعام خانہ بنا لیا تھا۔ وہ سینکڑوں اقسام کے کھانوں کے ماہر تھے، مگر عوام کی محدود مالی استطاعت کے باعث اس نے اپنا طعام خانہ صرف 12 ہانڈیوں تک محدود رکھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تو اتنا پرانا طعام خانہ ہے یہ؟ گوتم نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، کم از کم 65-70 سال سے یہیں قائم ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ پردادا کے گزرنے کے بعد بابو بھائی کے دادا ببن بھائی پھر اس کے والد بچن بھائی نے بڑی محنت سے اپنے بزرگوں کے ہاتھ کا مخصوص ذائقہ قائم رکھا، اور ابھی کھانا کھاؤ گے تو ماننا پڑے گا کہ بابو بھائی بھی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کمال ہے یار،
تم دونوں تو اس توام خانے کے عاشق لگتے ہو، مجھے پوری تاریخ یاد ہے۔ گوتم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا، ابھی تو اور بہت کچھ بتانے کو باقی ہے بھیا۔ جانتے ہو چاند بھائی کا 12 ہانڈی توام خانہ صرف 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے۔ 6:15 بجے صبح یہاں پہنچو گے تو برتن دھوتے 1-2 ملازموں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ملے گا، مگر ان 2 گھنٹوں میں ختم ہو جانے والے کھانے بابو بھائی کی نگرانی میں ساری رات پکتے رہتے ہیں۔ بابو بھائی کے مطابق یہ کھانے تیار ہونے میں 6 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اسی لیے تو ان میں ایسا دیوانہ بنا لینے والا ذائقہ ہے۔ گرما گرم روغنی نان کے ساتھ جب طلب کیے گئے کھانے پہنچے تو اشتہا انگیز مہک نے چکھنے سے پہلے ہی گوتم اور انکت کے ستائشی کلمات کی تصدیق کر دی۔ میں نے اپنے پیارے شہر کراچی میں بھی انتہائی لذیذ پکوان کھائے تھے، جبکہ پرانی دلی کو تو بلا شبہ مسلمانوں کے روایتی کھانوں کا قبلہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس صبح جو ناشتہ میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے آج تک یاد آتا ہے۔ عین ممکن ہے وہ سحر انگیز ذائقہ غیر معمولی ماحول کے زیر اثر محسوس ہوا ہو، مگر فن طباخی میں بابو بھائی کی مہارت کامل تسلیم نہ کرنا سراسر ناانصافی ہوتی، لہٰذا میں نے جی بھر کے تعریف کی۔ وہ دونوں میری زبان سے بھرپور ستائشی کلمات سن کر یوں خوش ہو رہے تھے جیسے میں ان کی ہنرمندی کی تعریف کر رہا ہوں۔ ویسے ان کی خوش ذوقی بھی سراہے جانے کے لائق تھی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے ساتھ لے کر بابو بھائی کے پاس پہنچے اور میرے تعریفی کلمات اپنے الفاظ میں گوش گزار کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ بابو بھائی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا ہے اور فخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی عمر سے کم از کم 10 سال کم دکھائی دے رہا ہے۔ گوتم نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے بل پوچھا، مگر بابو بھائی نے جواب میں نفی میں زور زور سے گردن ہلا دی۔ بولے، کیوں شرمندہ کرتے ہو سرکار؟ ہمارے آباء و اجداد کے وطن سے ہندوستان کے دور دراز گوشے میں مہمان آیا ہے، اس سے خاطر تواضع کا معاوضہ وصول کروں تو اگلے جہان اپنے بزرگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ گوتم اور انکت نے اصرار کیا، مگر بابو بھائی کے متواضع اور مہذب طرز گفتگو کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ ہماری اگلی منزل انڈے، آٹے اور شکر سے بنی میٹھی ٹکیا مالپوا فروخت کرنے والا ایک ٹھیلا تھی۔ یہ شیرینی میں کراچی میں بھی شوق سے کھاتا تھا، مگر اس وقت پیٹ میں گنجائش بہت کم تھی۔ البتہ چکھنے پر تسلیم کرنا پڑا کہ اس کا ذائقہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اب صرف چائے باقی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں مجھے پیدل چلاتے ہوئے اپنے پسندیدہ چائے کے ٹھیے پر لے گئے۔ ظاہر ہے وہ دونوں کئی بار کے تجربے کے بعد ہی اس چائے کے معترف ہوئے ہوں گے۔ مجھے بھی الصبح اس چائے نے بہت لطف دیا۔ ہم تینوں گوتم کی امپالہ میں کچھ نیند اور کچھ لذت سے بھرپور کھانوں کے نشے میں مدہوش جیسے تیسے ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ مجھے میرے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر وہ تینوں واپس پلٹ گئے۔ رت جگہ کے باوجود میرے لیے اتنا شکم سیر ہونے کے فوراً بعد سونا آسان نہ تھا۔ میں نے خلاف عادت ہاضمے کے لیے لیمن سوڈا طلب کرنے کے لیے استقبالیہ کو فون کیا۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکار کے پرجوش لیکن مؤدبانہ لہجے نے بتایا کہ اسے میرے مرتبے کے بارے میں تفصیلی ہدایات مل چکی ہیں۔ میری فرمائش فوری پوری کرنے کا وعدہ کرنے کے ساتھ اس نے غالباً صرف میری خوشنودی حاصل کرنے یا پھر مالکان کی ہدایت پر پیشکش کی کہ وہ کمرے میں موجود فون میں نصب ایک خفیہ لاک کھول دے گا، جس کے بعد میں آپریٹر کی مدد حاصل کیے بغیر کسی بھی دوسرے شہر فون کال کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں نے پہلے تو اس پیشکش پر کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر بات ختم کرنے کے بعد میں نے غور کیا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ دوسرے شہر براہ راست فون کال کرنے کی سہولت تو میرے بہت کام آ سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو اسلم بھائی کو فون کر کے اشاروں میں حال احوال تو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ان کا فون نمبر تو میرے ذہن پر نقش ہے۔ میں وہاں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بعد بامبے شہر میں خدا جانے خفیہ والوں نے اپنے اعلیٰ عہدیدار اور اتنے سارے کارندوں کی ایک ساتھ ہلاکت پر پولیس کمشنر کے ساتھ مل کر کیا ادھم مچایا ہوگا۔ افتخار صاحب بہت پر اعتماد تھے، مگر ان کے لیے بھی بر وقت اور بخیریت اپنے ٹھکانے پر پہنچنا آسان نہیں تھا۔ ذرا سی کوتاہی یا بدقسمتی بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی۔ یہ سب سوچ کر میں بے تابی سے فون غیر مقفل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے یس کم ان کا نعرہ لگایا۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ جوان سال شخص ایک ویٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے بیک وقت مجھے پرنام کیا۔ ویٹر نے مشروب میز پر رکھا اور رخصت ہونے لگا۔ میں نے اسے روک کر 5 روپیہ تھما دیا۔ نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں استقبالیہ افسر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور مشروب کی قیمت سے کئی گنا بخشش دیتے دیکھ کر یقیناً مروب ہوا ہوگا۔ میں نے دبیز کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہندی میں کہا، بیٹھو دوست، نام کیا ہے تمہارا؟
اس نے جواب میں دھنیہ واد کہتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی اور عاجزانہ لہجے میں کہا، میں ہریش نلوانی ہوں راہل جی، اسسٹنٹ ریسیپشن مینیجر۔ گوتم جی نے آپ کی خاص دیکھ بھال کا آرڈر دیا ہے۔ میں نے کہا، ان کی بڑی کرپا ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ لاک ہر ٹیلی فون میں ہوتا ہے جسے کھولنے سے شہر سے باہر بات کی جا سکے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، یہ لاک تو ہر نئی ڈیوائس میں ہوتا ہے سرکار، پرنتو ڈائریکٹ ڈائلنگ ایک بالکل نئی سروس ہے جو سرکار ابھی کیول بہت ہی خاص ویکتیوں اور کاروباریوں کو دے رہی ہے۔ ہم بھی اپنے سب گیسٹس کو یہ سروس آفر نہیں کرتے۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ تو بہت اچھی سروس ہے ہریش، بہت وقت بچ سکتا ہے، میں اسے ضرور آزماؤں گا۔ اس کے رخصت ہونے پر میں نے بےتابی سے یخ مشروب کا گلاس اٹھایا۔ کالے نمک کی آمیزش نے اس کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی گھونٹ سے خاصی فرحت کا احساس ہوا۔ بعد ازاں میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری نیند اڑ چکی ہے۔ میرا ذہن بار بار ٹیلی فون کی طرف بھٹک جاتا تھا۔ یہ ادراک بلا شبہ سنسنی خیز تھا کہ اب میں جب چاہوں بامبے میں اپنے ٹھکانے پر پوشیدہ اسلم سے بات کر سکتا ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا کرنا خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تو نہیں ہوگا۔ مجھے تو خیر فی الحال نظر میں آنے کا اندیشہ نہیں، کہیں میری فون کال اسلم علی کی نشاندہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اور میری اس حرکت پر افتخار محمود صاحب کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ میری طرف سے اصولوں اور احکام سے بالاتر کئی کارروائیوں کی وجہ سے پہلے ہی خاصے بدمزہ ہیں اور میرے لیے سرزنش کے خدشے کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔ مگر اسلم علی نے وہاں ٹیلی فون کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس سے اسی مواصلاتی آلے کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ کال موصول کرنے میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں وقت گزاری یا خوش گپیاں کرنے کے لیے تو اسے فون نہیں کروں گا۔ میرے ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم راز میرے علم میں آیا ہے، جو جتنی جلدی اعلیٰ سطحی عہدیداروں تک منتقل ہو جائے اچھا ہے۔ بظاہر مجھے کوئی خطرہ درپیش نہیں، مگر ناگہانی صورتحال سے تو کسی کو بھی مکمل مفر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے اپنا آئندہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے رہنمائی مل جائے۔ یہاں تک پہنچ کر میرا ذہن یکسو ہو گیا۔ ایسا کرنے میں خواہ کچھ خطرہ بھی ہو، مگر مجھے اسلم علی کو جلد از جلد فون کال کرنی چاہیے۔ اس کا امکان ذرا کم ہی ہے کہ خفیہ والوں کا کوئی اہلکار میری پہلی ہی کال سننے کے لیے مستعد بیٹھا ہو۔ میں بظاہر پوری طرح قائل ہو گیا تھا، مگر میں ٹیلی فون کا چونگا بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کان سے لگا کر ڈائل پر اسلم علی کے ٹھکانے کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ میرے ذہن کے کسی گوشے نے مجھے کچوکا دیا۔ کہیں میں جذبات کی رو میں بہہ کر ایک بار پھر بے احتیاطی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلم علی سے رابطہ وقت کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے کوئی زیادہ محفوظ راستہ بھی تو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس مقصد کے لیے اپنے کمرے کے ٹیلی فون کی بجائے کہیں اور نصب ٹیلی فون استعمال کروں، تاکہ بالفرض محال کال پکڑے جانے پر بھی میری فوری نشاندہی تو نہ ہو سکے؟ تھوڑا غور کرنے کے بعد مجھے اپنے ذہن کے اس انتباہ پر دھیان رکھنا احتیاطی تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ لگا۔ میری اپنی سلامتی سے قطع نظر میرے پاس وطن کی ایسی امانتیں موجود ہیں جن کی حفاظت پر کسی قسم کے سمجھوتے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کی سہولت والا ایسا کوئی اور ٹیلی فون کہاں ڈھونڈا جائے جہاں سے میں اپنی نشاندہی کے خطرے سے بے نیاز ہو کر اسلم علی کو کال کر سکوں۔ میں ذہن لڑانے لگا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ شاید انکت کے گھر میں نصب ٹیلی فون میں بھی یہ سہولت دستیاب ہو۔ میں اس کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے ایک رات ٹھہر کر اپنا کام نکال سکتا ہوں۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پیشکش کر چکا ہے، مگر پھر میں نے یہ خیال مسترد کر دیا۔ اگر انکت خفیہ والوں کی گرفت میں آ گیا تو بآسانی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں اس کے گھر میں موجود تھا، لہٰذا یہ فون کال ممکنہ طور پر میری طرف سے ہی کی گئی ہوگی۔ مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ میری نیند تو کبھی کی اڑ گئی تھی، اب کوئی مناسب لاہ عمل تلاش کیے بغیر میرا اضطراب دور ہونا محال تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک پھلجڑی سی چھوٹی۔ اس ہوٹل میں گوتم کے رہائشی حصے میں بھی یقیناً ٹیلی فون موجود ہوگا۔ ظاہر ہے اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اس نے بھی اپنے ٹیلی فون کی ڈائریکٹ ڈائلنگ کھلوا رکھی ہوگی۔ میں وہاں سے اسلم علی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، بس اس کے لیے مجھے گوتم کی لا علمی میں اس کا فون استعمال کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنا پڑے گا یا پھر خود کوئی چال کام میں لانی پڑے گی۔ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ایک لاہ عمل میرے ذہن میں ترتیب پا گیا۔ دماغ قدرے پرسکون ہونے پر بالآخر مجھے نیند بھی آ گئی۔ دوپہر کے قریب آنکھ کھلی تو کسل مندی باقی تھی۔ میں نے غسل کیا تو طبیعت بحال ہو گئی۔
अब कुछ कुछ भूख भी महसूस हो रही थी। मैंने इस्तकबालिया को फोन करके दरियाफ्त किया तो पता चला कि होटल के तमाम खाने में सब कुछ मिल जाएगा, मगर मैंने सिर्फ अंडे के सैंडविच भिजवाने की फरमाइश की। मैं फोन रखने ही वाला था कि सवेरे दिमाग में पकने वाली खिचड़ी याद आई और मैंने इस्तकबालिया पर मौजूद क्लर्क से गौतम के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो होटल में अपने रिहायशी गोशे में मौजूद है और मेरे पूछने पर होटल के अंदरूनी राब्ते के निजाम वाला मुख्तसर नंबर भी बता दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके राब्ता मुनक़ते कर दिया और डायल पर 3 हिंसों पर मुश्तमिल नंबर मिलाया। लगभग फौरन ही रिसीवर उठा लिया गया। दूसरी तरफ गौतम ही था। मैंने दोपहर का सलाम करके कहा, कैसे मिजाज हैं गौतम भैया, उम्मीद है तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी। उसने पुरजोश लहजे में कहा, तुम कैसे हो राहुल जी, मैं बस अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। सच मानो मैं भी तुम्हें कॉल मिलाने का सोच रहा था, मगर फिर सोचा कहीं खामखा तुम्हारी नींद न टूट जाए। मैंने कहा, नींद तो वाकई बहुत गहरी आई थी। तुम्हारे बाबू भाई के हाथ के खानों में तो अजीब ही नशा है, कहीं मसालों में अफीम के डोडे वगैरह तो नहीं मिलाता वो। मेरी बात सुनकर गौतम ने बुलंद आहंग कहा लगाया और फिर शरारत भरे लहजे में कहा, राहुल भाई कोई तो चक्कर है कि हम जैसे कट्टर सब्जी खोर मांसखोरी के रसिया बना दिए उसने। अच्छा तुम ताजा दम हो गए हो तो मेरी तरफ आ जाओ, इकट्ठे चाय पीते हैं और रात के लिए कोई गर्मा गर्म रंगीन और संगीन सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने कहा, जरूर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। क्या अंकित पटेल भी रात की महफिल में शामिल होगा? मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला, अरे नहीं भैया, वो घर बार वाला आदमी है, रोज रोज घर से बाहर रात थोड़ी गुजार सकता है। वो तो वैसे भी 10-12 दिन बम्बई में गुजार कर आया है, अब तो उसे 2-3 दिन बाद ही एक आध रात बाहर गुजारने की हिम्मत होगी। उसकी घरवाली काफी कड़क है। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मसनूई कह लगाकर कहा, अच्छा तो ये बात है। अय्याशी को तो दिल चाहता है मगर मजबूरियां भी दामनगीर हैं। अच्छा मैं चंद मिनट में आता हूँ। ये चंद मिनट मैंने मखसूस तैयारी में सर्फ किए और टहलता हुआ होटल की जमीनी मंजिल के अकबी हिस्से में गौतम के लिए मुख्तस शानदार रिहायशी हिस्से के बंद दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे के हज़मी कुफल का बगौर जायजा लिया। ये तस्दीक होने पर मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि उस कुफल की साख्त बिल्कुल मेरे कमरे के कुफल जैसी थी। दूसरे लफ्जों में दोनों कुफलों की कुंजियां भी थोड़े बहुत फर्क के साथ एक ही जैसी होंगी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से गौतम ने हाँक लगाई, आ जाओ राहुल भैया, तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं नशिस्त गाह नुमा कमरे में पहुंचा तो गौतम एक सोफे पर आलती पालती मार कर बैठा नजर आया। वो खासा तरोताजा लग रहा था, शायद अभी गुस्ल करके आया था। उसने निहायत गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। फिर कहा, ये बताओ कि चाय अभी मंगवा लूं या कुछ देर ठहर के? मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी यार, अंकित भैया की गैर मौजूदगी में तो मैं तुम्हारे ही रहमो करम पर हूँ। मेरी बात पर वो हंसा, बोला, फिक्र न करो राहुल भैया, मैं अपने यारों की खातिर मदारत करना जानता हूँ। मैं आधे घंटे तक चाय भिजवाने का कह देता हूँ। ये बताओ कि कुछ खाने को भी मंगवा लूं? मैंने कहा, नाश्ता देर से किया है, अभी भूख कहाँ होगी। उसने कहा, मैं कोई नवाबों वाले पकवान थोड़ी मंगवाऊंगा भैया, सूरत की 1-2 सौगातें चख लो, मजेदार मगर हल्की फुल्की, हम भी अक्सर चाय के साथ ही खाते हैं। मुकुंद कहता है सबसे मशहूर जगहों से मंगवा लेगा। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो झट से मेज पर रखे टेलीफोन के पास जा पहुंचा। मुख्तसर नंबर डायल करते ही दूसरी तरफ से कॉल वसूल कर ली गई। गौतम ने मुकुंद को मुखातिब करके कदरे तहकुमाना लहजे में कुछ गुजराती के जुमले कहे। मुझे कुछ अल्फाज समझ में आए, बाकी सर पर से गुजर गए। ऑर्डर देकर गौतम वापस आने लगा मगर कुछ याद आने पर रुक गया। बोला, राहुल भैया बस चंद मिनट और दे दें, मुझे बम्बई में अपने एक क्लाइंट को जरूरी कॉल करनी है। ये सुनकर मेरी धड़कन थोड़ी तेज हुई। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। वो पलटा और रिसीवर कान से लगाकर एक नंबर डायल करने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। उस टेलीफोन में भी डायरेक्ट डायलिंग की सहूलत मौजूद थी। चंद सानियों में ही दूसरी तरफ से कॉल वसूल कर ली गई। गौतम शायद आदतन ही बुलंद आवाज में बात करता था या शायद उसने मुझसे राजदारी बरतने की जरूरत महसूस नहीं की। बहरहाल वो गुजराती लहजे वाली हिंदी में जो कुछ बोल रहा था उसका एक एक लफ्ज मुझे सुनाई दे रहा था। वो कह रहा था, प्रणाम पूरन लाल जी, वहारिफ से पता किया अपनी खेप का? हाँ, मैं गौतम बात कर रहा हूँ सूरत से। पता चला एडोजिन 363 की कंसाइनमेंट क्लियर हो गई या नहीं? हाँ, वेस्ट वर्जीनिया की शेरिक्स केमिकल से आई है, डॉलर में पेमेंट हुई है। वो चंद सानियों तक दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनता रहा, फिर पदरे नाराजी से बोला, ये क्या बकवास है? लगता है ये बददियानत अफसर जेब गर्म होने की उम्मीद में मामला लटका रहा है। वो मजीद कुछ देर तक जवाब सुनता रहा, फिर मजीद खफकी भरे लहजे में बोला, तुम ठीक कह रहे हो, ये बदमाश सीधी तरह नहीं मानेंगे। चलो मैं रतन जी को फोन करता हूँ, वो खुद इन्हें सीधा कर देंगे।
उसने बात खत्म करके 2-3 बार क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने लगा। इस बार नंबर मिलने या कॉल वसूल करने में कुछ वक्त लगा। इस मर्तबा गौतम ने खालिस अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू की। शायद तारुफ करवाते ही उसे पहचान लिया गया। वो एहतराम आमेज लेकिन बेधड़क अंदाज में 2-3 लोगों का नाम लेकर शिकायत कर रहा था कि उन्होंने कोई एतराज लगाए बगैर एडोजिन 363 की खेप रोक ली है। वो कुछ देर दूसरी तरफ से दिया गया जवाब सुनता रहा, फिर कदरे झुंझलाकर बोला, देख लें सरकार, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो सप्लाई में वक्फा आने लगेगा। फिर आपके बड़े साहब हमें बुलाकर ठेके वापस लेने की धमकी लगाएंगे। इन्होंने अंकित पटेल की पिछली खेप भी बिला वजह 7 दिन रोके रखी थी। उनकी गर्दन पकड़ो जो सिर्फ 200-400 रुपए के लालच में देश से दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं। गौतम की गुफ्तगू जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मेरे रोंगटे खड़े होते गए। चंद मिनट की गुफ्तगू में बहुत कुछ वाजे होता जा रहा था। अंकित जिस दोस्त के मशवरे पर केमिकल्स की तिजारत में कूदा था वो कोई और नहीं गौतम ही है, और ये दोनों बाहर के मुल्कों से तारापुर एटमी प्लांट के लिए केमिकल्स मंगवाते हैं। अब तो मुझे उन केमिकल्स में से एक का नाम भी मालूम हो चुका है, एडोजिन 363, जो ये अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दरामद करते हैं। खुदा जाने ये केमिकल किन किन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होता होगा, मगर ये यकीनी बात है कि तारापुर एटमी प्लांट में उसे यूरेनियम की सफाई या ऐसे ही और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुदा जाने सनती मकासद की आड़ में कितने ताजरों के जरिए ऐसे केमिकल्स मंगवाए जा रहे हैं। कुदरत की करम फरमाई मुझे नादानिस्ता इस अहम मकाम पर घेर लाई है।